9 ہجری جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو مقام حدیبیہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1400 یا 1500 اصحاب کے ساتھ موجود تھے، اور وہاں سے آپ نے اپنا سفیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور بنا کر کفار قریش کفار مکہ کے درمیان بھیجا کہ تم جاؤ اور وہاں جا کر 2 باتیں کرنی ہیں۔ پہلا پیغام اور پہلی بات تو کفار قریش سے کرنی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، کوئی غزوے کے ارادے سے نہیں آ رہے، کوئی جہاد کے ارادے سے نہیں آ رہے، بلکہ محض عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان کو آنے دیا جائے ان کے اصحاب کے ساتھ، اور وہاں آ کر عمرہ ادا کرنے دیا جائے۔ ایک پیغام انہیں یہ دے دو، اور دوسرا پیغام حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جو موجود میرے غلام اصحاب صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو یہ پیغام دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نصرت کے دن قریب ہیں، وہ فتح کے دن قریب ہیں، تم پریشان نہ ہو، اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر قائم و دائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح کے دن بہت قریب ہیں۔ یہ 2 پیغام دے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام حدیبیہ سے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پیغام کو لے کر کفار قریش کفار مکہ کے درمیان پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عثمان کیوں آنا ہوا، کس کام سے یہاں پر آئے ہو؟ تو آپ یہ ایک پیغام جو کفار قریش کا تھا وہ انہیں دیتے ہیں، اور ایک پیغام جو وہاں پر موجود مسلمان اصحاب تک پہنچانا تھا انہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب یہ پیغام کفار مکہ کفار قریش سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے عثمان، ہم تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، البتہ تم یہاں پر آ ہی گئے ہو تو عمرہ کر لو، طواف کر لو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو قیامت تک آنے والے عشاق کے لیے ایک دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے بغیر کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل واضح کفار مکہ کفار قریش کو یہ پیغام دیا کہ جب تک میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ ادا نہیں فرماتے، عثمان کی یہ جسارت نہیں، عثمان کی یہ ہمت نہیں، عثمان کی یہ جرت نہیں کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کر لے اور طواف کا معاملہ کر لے۔ گویا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آسان لفظوں میں طواف کرنے سے انکار کر دیا، عمرہ کرنے سے حضور کے بغیر انکار کر دیا۔ وہاں پر کچھ ٹائم لگ گیا تو کئی مورخین نے اس بات کو کتب میں ہی بیان فرمایا کہ وہاں پر چونکہ مکے میں یہ شور اٹھ گیا تھا، چونکہ کفار نے روک لیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہاں پر یہ شور اٹھ گیا کہ معاذ اللہ عثمان کو قتل کر دیا گیا، اور کئیوں نے اس بات کا انکار کیا۔ المختصر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے موجود تھے، ایک بڑا درخت تھا جس کو عربی میں سمورہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے درمیان موجود تھے۔ بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر موجود تمام صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، جنگ پر بیعت لی، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ جو بیعت تھی یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی افواہ کے لیے تھی، کہ قتل کی افواہ حضور تک پہنچ چکی تھی، اس بنا پر حضور نے بیعت لی۔ اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اصحاب سے جنگ پر بیعت لیا کرتے تھے یا جہاد پر بیعت لیا کرتے تھے، انہی تسلسل میں سے ایک سلسلہ یہ بھی تھا۔ بہرحال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، تو بیعت لینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر جتنے بھی اصحاب تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا کہ یہ تو میرا ہاتھ ہے کہ جس پر تم نے بیعت لی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر اپنے دست مبارک کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر ظاہری طور پر موجود نہ ہونے کے باوجود بھی یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ کو قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کی آیت نازل فرمائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکا ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے، جن اصحاب نے اس درخت کے نیچے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرس پر بیعت کی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان اصحاب کے دلوں میں جہاد کا جذبہ کیسا ہے،
اللہ وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ خود فرماتا ہے وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکون کو نازل کر دیا ہے، ان کے دلوں میں سکون کو جو ہے اب اتار دیا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک بہترین فتح عطا فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، اور سفیر اسے بنا کر بھیجا جاتا ہے کہ جو بڑا با اعتماد ہو اور جس پر بھروسہ ہو، اور اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ساتھ سفیر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صحیح انداز میں بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر اصحاب کے مقابلے میں سیدنا عثمان غنی کو زیادہ موزوں سمجھا، اس لیے آپ کو وہاں پر بھیجا۔ اور دوسرا کردار عثمان غنی کا یہ نظر آتا ہے کہ حضور کی موجودگی کے بغیر، حضور کی اجازت کے بغیر عمرے جیسی بہترین عبادت، طواف جیسی بہترین عبادت کو وہاں پر وقتی طور پر چھوڑ دیا کہ جب حضور تشریف لائیں گے تبھی میں یہ عبادت سر انجام دوں گا، ورنہ حضور کی اجازت کے بغیر اور حضور کے بغیر میں طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا۔